اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ونشكرك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفينا محمد صاحب الحوض الكوثر وصاحب الشفاعة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهادين المهديين۔ اے انبیاء و رسول کے سردار آپ پر سلام، اے اللہ کے دلدار آپ پر سلام، اے دو جہاں کے مختار آپ پر سلام، اے رحمت پروردگار آپ پر سلام، اے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار آپ پر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار جناب پیر طریقت حضرت سید غلام حسن صاحب الگیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ جبی شریف، آپ کی خصوصی مہربانی اور کرم کہ آپ میری درخواست پر اس عظیم الشان مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث صادق فخر ہے۔ اللہ آپ کو، اللہ آپ کی مسند میں برکتیں عطا فرمائے، یہ دنیا رات میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کو موضوع بنائیں گے۔ ایک نعت میں دربار شریف پر 12 ربیع الاول کو میلاد والے دن سنا چکا، اور دوسری نعت اس سلسلے کی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ ایک اور مسئلہ تھا، وہ ایک سوال کیا تھا کسی نے، تو اس کا جواب دینا انتہائی ضروری تھا، میری جو توفیق میں تھا میں نے دیا۔ آج یہ ایک اعتقادی فتنہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ کا سامنا اس سے ہو چکا تو فابہا، اگر نہیں ہوا تو کل ضرور ہوگا۔ یہ ایک فتنہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے کہ جب حجاج کرام حج بیت اللہ کو جاتے ہیں تو نیت کیا کر کے جانا چاہیے۔ حج کے لیے جب جاتے ہیں، جب حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو نیت آپ کی، کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے، اور جب وہاں جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ٹولہ اہل محبت کا نہیں ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارا ایمان اس سے مختلف ہے، اور وہ کہتے کیا ہے؟ سب سے پہلا وار کہاں سے کرتے ہیں کہ یہ مناسک حج میں نہیں ہے۔ میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کیونکہ 2009 میں مجھے حج کی توفیق اللہ نے نصیب فرمائی، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے پوسٹر آویزاں تھے
کہ مدینہ منورہ حاضری مناسک حج میں نہیں. اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مناسک حج نہیں. ہم بھی کہتے ہیں مناسک حج نہیں. مناسک حج کیا ہے؟ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اس بات سے کوئی اتفاق. مناسک حج کیا ہے؟ آپ نے حج تمتع کرنا ہے، یہاں سے احرام باندھا، عمرہ کیا، حج کو احرام کھول دیا، یا آپ نے حج قران کرنا ہے تو عمرہ کیا اور حج احرام باندھے رکھا. 9 ذی الحج کو آپ منا چلے گئے، 10 کو عرفات چلے گئے، وقوف عرفات کے بعد رات مزدلفہ میں قیام کیا، صبح منا میں آئے، فجر پڑھ کے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی، بال کٹوائے یا سر منڈوایا، پھر عام کپڑے پہنے، طواف زیارت کیا، واپس منا چلے گئے، 2 راتیں مزید قیام کیا، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، آپ کا حج مکمل ہو. یہ ہے مناسک حج. ہم کب کہتے ہیں؟ یہ تو اعتراض ہی نہیں، یہ صرف آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پوائنٹ بولا جاتا ہے کہ یہ مناسک حج میں نہیں، اس لیے آپ کو یہاں جانے کی ضرورت نہیں. اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وقال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا على 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الاقصی. یہ صحیح البخاری جلد اول صفحہ 398 حدیث نمبر 1132. یہی حدیث امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، بیان کی ہے. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، جلد اول صفحہ 453 حدیث نمبر 1413. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے، اور مسجد اقصی میں بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. اب امت مسلمہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلا مغالطہ یہ امام محمد ابن تیمیہ کو لگا. کس کو لگا؟ آپ بولے میرے ساتھ، سو تو نہیں کہتے. امام محمد ابن تیمیہ کو سب سے پہلا مغالطہ لگا. امام محمد ابن تیمیہ کوئی بد عقیدہ نہ تھے، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ان کو مغالطہ لگا اس حدیث کے تھرو جو میں نے بخاری کی سنائی، قال لا تشد الرحال الا على 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الاقصی. دوسری وہ سنن ابن ماجہ کی 50,000 نمازوں. انہوں نے یہ بات کی کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر لیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. لیکن ان کے شاگردوں نے اس بات پر ان کی خوب گرفت کی. ان کے شاگرد امام حافظ ابن کثیر جو ہمارے فقہ کے امام بھی ہیں، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر، امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر کبیر ابن کثیر لکھی جو کہ سکہ ہے، اور انہوں نے بھی اس پہ اپنے استاد کی گرفت کی. اور یہ امام محمد ابن تیمیہ وہ ہیں کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہو رہا غلط کر رہا ہے، کبھی کبھی ہو رہا غلط کرتے تھے، تو ان کی گرفت ہوتی تھی. ان کے شاگردوں نے حتیٰ ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے. حالانکہ معاذ اللہ وہ فتوے آج کے جس طرح ملا فتویٰ چھاپ لگاتے ہیں وہ فتوے نہیں تھے. وہ انہوں نے اختلاف تھا اور فتوے کی عبارت میری نظر سے گزری. ان کے شاگردوں نے لکھا کہ امام
حضور شیخ الاسلام فتوے کا عبارت ہے کہ میرے استاد حضور شیخ الاسلام امام محمد ابن تیمیہ نے یہ رائے دی اور ایسا کرنا کفر تھا، لہذا میں ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ وہ ادب والے لوگ تھے، آج کل کے جھگڑالو لوگ نہ تھے۔ اب ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اور عام سی بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں۔ ایک عام فہم آدمی، ایک عام سطح کا بندہ بھی اس کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی ہے، اگر اس کا شعور عقل اللہ نے دیا ہو اور وہ اہل ادب سے ہو تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے یہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، یا اس کی کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کس نے بنایا؟ مسجد نبوی کو عزت، یہ وقار، یہ 50,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی کی زیارت، اس قابل مسجد نبوی کو کس نے بنایا؟ ورنہ مسجد تو وہ پتھروں اور گارے اور مٹی کی ہے، وہ پتھر عام پتھر ہی تھے، کوئی خاص پتھر نہ تھے، وہ زمین بھی عام تھی، کوئی خاص نہ تھی۔ وہ آقا جب حجرہ مبارک سے نکلتے کبھی اپنے ممبر پہ تشریف لے جاتے، کبھی اپنے محراب پہ جا کے امامت فرماتے، کبھی اصحاب صفا کے پاس تشریف لے جاتے، کبھی وہاں باہر سے آنے والے بادشاہوں کے جو قاصد آتے، جو وفود آتے ہیں، ان سے ملاقات فرماتے۔ تو یار کے آنے جانے میں، یار کے قدموں نے مسجد نبوی کو مسجد نبوی بنا دیا۔ یار کے وہ پیارے پیارے، وہ خوبصورت، وہ سفید سفید قدم جب مسجد نبوی کے فرش پر پڑے تو انہوں نے ان عام پتھروں کو، اس عام زمین کو مسجد نبوی بنا دیا۔ تو مسجد نبوی کو یہ درجہ کس سے ملا؟ حضور آقا علیہ السلام سے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد نبوی کی کوئی اپنی حیثیت نہیں، تو شان کس کا ہے؟ کس کے پاس پہلے جانا ہے؟ آقا کے پاس پہلے جانا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب چلتے ہیں کہ ہمیں بہکانے والے کیا کہہ رہے ہیں، بہکانے والے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کا فرمان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ کہیں حکم نہیں کہ تم آقا کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ حکم کہاں پہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ گناہگار لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے تو پھر کیا کریں؟ اے حبیب وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ وہ گناہگار جب اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا چکے، جب گناہ کر چکے تو پھر کیا کریں؟ جاؤکا ولو انہم اذ ظلموا، جب اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے، جاؤکا اے حبیب پھر تیری بارگاہ میں آ جائے۔ فاستغفر اللہ، اور معافی مانگے اللہ سے۔ واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ ہے اللہ کا حکم، اور ملا کس طرف لے جا رہا ہے؟ مسجد میں۔ اللہ لے جا رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ملا لے جا رہا ہے مسجد میں۔ تو کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں، بھائی اللہ کا حکم کلیئر ہوا یا نہیں؟ اب اگر کیا اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ جَاءُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، جب وہ گناہگار ظلم کر چکے تو مسجد نبوی میں آ جائے۔ مسجد نبوی کا تو کہیں نام ہی نہیں آیا۔ وہ گناہگار